السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اور صبر کا بھی مہینہ ہے، مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں جہاں آپ کے دوسرے اعمال بڑھتے تھے، اللہ کے راستے میں سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ سیرت طیبہ میں اس کی کیا رہنمائی ہے، کیا ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ رمضان المبارک کا سخاوت کے ساتھ، قرآن پاک کا سخاوت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں جو اعمال ہمیں دیے گئے ہیں، ان اعمال سے ہمارے اندر صبر پیدا کرنا، ہمدردی پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ کو، دوسروں کی تکلیف کو سمجھ کر ان پر اپنا مال خرچ کرنا، یہ خوبی، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو۔ رمضان کے اعمال سے اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، الحمدللہ، اس کا جائزہ لینا ہے۔ روزہ ہم سے کیوں رکھوایا جاتا ہے؟ تراویح ہم سے کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہم سے کیوں کرائی جا رہی ہے؟ یہ خوبیاں، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں۔ اس میں ایک جو خوبی ہے وہ سخاوت ہے۔ سخاوت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ السخی حبیب اللہ، سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو سخی ہے وہ اللہ تعالی ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، اللہ کی عطا، اللہ کی دین، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سخاوت بہت سی بڑی۔ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں دنیا میں، کیسے دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، بن مانگے دے رہے ہیں، امید سے زیادہ دے رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، حضرات صحابہ سخی تھے، اور آگے فرمایا کہ ایمان والا سخی ہوتا ہے۔ ایمان والا سخی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے خزانوں پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ کے خزانوں پر جس کو یقین ہوتا ہے، کبھی وہ خرچ کرنے سے گھبراتا نہیں، کبھی وہ مال لگانے سے ڈرتا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی میں سخاوت کا عمل ہے، اگر ہم اسے دیکھیں، سخاوت اگر سمجھنا ہے تو آپ کی سیرت ہے اور آپ کی زندگی ہے۔ ایک شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مال چاہیے۔ جانتے ہیں آپ نے کتنا مال دیا؟ فرمایا، دیکھو یہ وادیاں ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، اور ان دونوں جگہ کے درمیان بکریاں بھری ہوئی تھی۔ فرمایا، یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، تم لے لو۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ سیرت میں اگر جائزہ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثالیں جو امت کو آپ نے پیش کی ہیں، تقریباً 6 اور 7 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کوئی شخص آتا، آپ سے سوال کرتا تو آپ اسے کبھی منع نہیں کرتے، جو ہوتا آپ اسے دے دیتے۔ جو ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ تو کلمے میں لا ہے، اگر کلمے میں بھی لا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی لا نکلتا ہی نہیں تھا۔ کبھی آپ نے منع نہیں کیا، کبھی آپ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے کبھی آپ نے اس طرح کا معاملہ فرمایا کہ ایک شخص آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بڑے مضبوط، توانا، طاقتور تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مال چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیکھا، ان کے سر سے لے کر پیر تک طاقتور ہیں، جوان ہیں، گھٹ مٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اتنے طاقتور ہو تو تم محنت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا بس ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ آپ نے اس پیالے کی بولی لگائی، صحابہ اکرام نے اس کو خریدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بازار سے ایک لکڑی کا پھندا لے کر آؤ، اور کلہاڑی، آپ نے کلہاڑی بنا کر اپنے دست مبارک سے دعا دے کر دی، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کمائی میں برکت دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہ معمول تھا کہ کبھی آپ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، ایک شکل۔ دوسری شکل سخاوت کی یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی، کوئی مانگنے والا مانگتا، کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کہتے کہ فلاں سے قرض لے لو اور آپ اس قرضے کو ادا کر دیتے۔ دیکھیے سوچیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے سوال کیا، اس موقع پر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے فرمایا فلاں سے قرضہ لے لو اور میں انہیں ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ منع کر دیتے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر آ گیا۔ کسی چیز سے آپ ناراض ہوتے تو چہرہ ظاہر کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انفق ینفق علیک، خرچ کرتے رہیں، اللہ آپ کو دیتا رہے گا، عرش والے کے خزانے سے آپ ڈرے نہیں۔ یہ جملہ آپ نے سنا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا، آپ مسکرا دیے، فرمایا بلال صحیح کہتے ہیں۔ تو آپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کسی سے کہہ دیتے قرضہ لے لو اور پھر آپ اس قرضے کو ادا کر دیتے۔ تیسری قسم آپ کی سخاوت کی یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہدایہ بہت دیتے تھے، بہت ہدایہ دیتے تھے۔ رشتہ دار دیکھیے نا، باہر والوں کو ہدیے دینا اس سے زیادہ بہت ضروری ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا۔ رشتہ داروں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جو لا يسألون الناس الحافا، عزت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، ان کی ضرورت کو، ان کی حاجت کو معلوم کر کے انہیں دیتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا لحاظ فرماتے تھے۔ آپ کی سیرت میں بڑے واقعات ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، 2 وادیوں کے درمیان بکریاں بھری ہوئی تھی، آپ نے کتنا بڑا ہدیہ پیش کیا۔ ایک عورت بہترین چادر اپنے ہاتھ سے بنائی اور بڑی محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو لیا اور بڑی محبت سے اپنے جسم پر اس کو ڈالا، بڑی خوشی کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، یہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے دے دیں، یہ چادر مجھے دے دیں۔ جس محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ نے اس چادر کو اوڑھا تھا، اسی خوشی کے ساتھ آپ نے اس چادر کو نکال کر عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے ان سے، عبد الرحمن، کتنی خوشی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے کے ملنے پر،
آپ نے کیوں مانگا؟ اور کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ چادر آپ کے جسم مبارک پر۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ میرے پاس کسی قسم کی کمی نہیں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہ چادر میرے کفن کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اللہ تعالیٰ سے کہوں یہ کفن لے کر آیا ہوں۔ تو بس اس حدیث سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں کفن بنا کر رکھنا چاہے، تیار کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ خوب، واقعات بہت ہیں، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قرضہ اپنے ذمے لے لیتے تھے۔ یہ اس لیے بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم سب کو اس پر آنا ہے، ہمیں اس پر آنا ہے دوستو۔ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ کسی کا قرض ہم لے لیں، کسی پر قرضہ ہے تو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، کچھ مہلت دے دیں۔ آپ کبھی کبھار فرما دیتے کہ بھئی جنازے میں کھڑے ہو کر، بھئی ان کا قرضہ ہے؟ جی ہے۔ کہتے آپ لوگ جنازہ پڑھ لو۔ وجہ اس کی امت کو سمجھاتے تھے کہ قرضہ یہ امت اس چیز کی عادی ہو چکی ہے کہ قرضہ لیتی ہے واپس نہیں کرتی، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یغفر الشہید کل ذنب الا الدین، شہید کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے مگر اس کے قرضے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا قرضہ لے لیتے تھے کہ آپ مجھے قرضہ اپنا دے دیں، میں ذمے لیتا ہوں۔ یعنی سوچیں، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کہ مہلت دے دو۔ جانتے ہیں مہلت دینے پر کتنا ثواب ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو 1 دن کی مہلت دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے $1000 قرض لیے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے 1 دن کی اگر وہ مہلت دیتا ہے تو $1000 روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ 1 دن کی مہلت۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کر دینا تو یہ تو اور بہتر ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو میں مہلت دیتا رہوں گا، معاف نہیں کروں گا، مجھے خود بخود ثواب ملتا رہے۔ نہیں، مہلت دینے سے بڑا ثواب وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس کے ثواب کو اور اس کے خیر کو جانتے نہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ ہمت ہے تو تم، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضہ لیتے رہے، اور لوگ ان کے پوچھنے لگے بھئی ہمارا قرضہ واپس کرو۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، معاذ یہ لوگ تم سے پوچھ رہے ہیں قرضہ واپس کرو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے نہیں۔ آپ نے ان سے لوگوں سے کہا معاف کر دو، کہ ہم معاف کر دیتے لیکن ہمیں خود ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ گھر میں کوئی چیزیں ہیں، گھر کی چیزیں منگوا کر بکوا کر فرمایا کہ تم ان کے قرضے ادا کرو۔ یہ اہمیت امت کو بتائی۔ آپ دیکھیں جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، مکے کی سب سے ٹاپ لیول کی تاجرہ، مالدار خاتون تھی۔ جب تجارت کا قافلہ جاتا تو 50% حضرت خدیجہ کا مال اور 50% دوسرے لوگوں کا مال ہوتا تھا۔ اتنی بڑی تاجرہ ہوتی تھی وہ۔ لیکن جب نکاح ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اپنے مال کو آپ کے لیے وقف کر دیا۔ وَوَاسَتْنِي بِمَالِهَا إِذْ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے احسانات کو یاد کرتے تھے۔ جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس وقت مجھے مال کی ضرورت تھی انہوں نے مال سے میرا تعاون کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ذریعے مجھے غنی کر دیا، خوشحال کر دیا۔ یہ سارا مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اللہ کے بندوں پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر۔ یہی وجہ تھی جب وحی ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے حال نہیں کرے گا۔ إِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کون ہیں؟ آپ کی خوبیاں کیا ہیں پتہ ہے؟ آپ تو دوسروں کا مالی بوجھ اپنے سر پہ لیتے ہیں، دوسروں کو کما کر دینے والے ہیں، قرضہ لے کر آپ ادا کرتے ہیں۔ یہ نبوت سے پہلے کی خوبیاں ہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کا تعارف کرایا جا رہا ہے، سب سے پہلا تعارف گھر کی عورت، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ دنیا میں بھی ہمارا تعارف اسی انداز سے ہو، دنیا پہچانے یہ امت اللہ کی نسبت پر،
اللہ کے راستے میں اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے والی ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو اللہ کی مخلوق پسند کرتی ہے، اللہ کی مخلوق پسند کرتی ہے۔ جانتے ہیں آپ احسان اللہ کے نسبت پر لگانا کتنا اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، یہ بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے واقعات سنائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص سفر کر رہا تھا، اچانک اسے بادل سے آواز آئی، اسق حدیقۃ فلاں، نام لے کر فلاں کے باغ میں جا کر بارش برساؤ۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، نام لے کر فلاں کے باغ میں جا کر بارش، وہ آدمی جہاں جہاں بادل اسے جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بارش جب برسا تو اس باغ کے اندر وہ آدمی داخل ہوا اور سلام کر کے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ بعض مرتبہ لوگ فون کرتے ہیں نا، السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ سامنے والا فون کر رہا ہے بھائی کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی تو یہ آدمی پوچھ رہا ہے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی آپ کا نام یہ ہے، لیکن تم میرا نام کیسے پہچانتے ہو؟ تو اس نے یہ معاملہ بتایا کہ میں سفر کر رہا تھا، بادل دیکھیے نا، اگر بارش نہ ہو تو 2 رکعت ہمیں صلاۃ الاستسقاء دی گئی۔ صلاۃ الاستسقاء کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی طاقت یہ ہے کہ اس کا اثر بادلوں پر اللہ ڈالتے ہیں، یہ ہے نماز کی طاقت۔ 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء اتنی طاقتور ہے، اس سے بادلوں کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ تو سوچیں جس طرح نماز کے ذریعے سے اللہ اس نظام کو حرکت میں لاتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی کہ میرا نام بادلوں میں، جی آپ کا نام بادلوں میں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اچھا کیا ہو کہ آپ کا عمل کیا ہے، یہ اصل مجھے پوچھنا ہے۔ عمل آدمی کرتا ہے، عمل کو چھپا کے رکھتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے دیکھو تم پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ جتنی فصل یہاں سے پیداوار ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کو دیتا ہوں، اور ایک حصہ اسی باغ پر لگاتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام بادلوں پر لیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کے قرضے کو اپنے اوپر لیتے تھے، اور ایک عمل آپ کا یہ بھی تھا، سخاوت کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ دیکھیں نا، آپ کو جو ہے نا کبھی کبھی مال غنیمت جب آتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1/5 ملتا تھا جتنا بھی مال غنیمت۔ کبھی اس پر بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشیل بڑے مضبوط تھے، آپ بہت ہی فائنینشیل مضبوط تھے، لیکن آپ کی سیرت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے جتنا اللہ نے آپ کو مالی طور پر آپ کو قوت والا بنایا، آپ نے کبھی مال کو 1 دن سے زیادہ رہنے نہیں دیا۔ یہ سخاوت ہے آپ کی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 1/5 ایک مرتبہ آیا، 1/5 آپ نے فرمایا بلال اس کو جو ہے خرچ کرو۔ آپ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور حضرت بلال اس کو خرچ کر رہے ہیں، خرچ کرتے رہے۔ پھر شام کا وقت آیا تو فرمایا بلال وقت ہو گیا، چلیں، کچھ بچ گیا؟ فرمایا تھوڑا سا بچ گیا۔ فرمایا نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں بیٹھا رہوں گا جب تک کہ یہ خرچ نہ ہو جائے، اس وقت تک۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھی، سلام پھیر وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اچانک تیزی سے آپ حجرے میں تشریف لے گئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر واپس تشریف لائے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی یہ عمل نہیں دیکھا، کیا بات ہے کہ آپ اچانک تیزی سے حجرے کی طرف فرمایا کہ میرے پاس سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے اس حال میں کہ میرے پاس دنیا رہے۔ یہ امت کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ آپ نے ہم کو ایسا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ حکم دے دیتے تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، یہ آپ کا مقام تھا، یہ آپ کا معیار تھا۔
ایسا نہیں. دیکھیں مال جمع کرنا، مال کمانا کوئی جو ہے نا فی نفسی بری چیز نہیں ہے. مال جمع کرنا اگر گناہ ہوتا، بری چیز ہوتی، یہ قرآن پاک میں وراثت کے مسائل کو اتنا کیوں بیان کرتے؟ زکوٰۃ کا نظام کیوں پیش کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا کہ سعد پورا مال خرچ کرنے کے لیے آئے تھے. فرمایا سعد 1/3 لے لیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری اولاد خوشحال رہے. یہ آپ امت کو بتا رہے ہیں. لیکن دوستو کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی شکلوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نسبت پر لگائیں. ایک واقعہ یاد آیا، حنین کے موقع پر 6000 قیدی پکڑے گئے. 6000 قیدی، ایک ایک قیدی کو 4-4 ہزار درہم طے کیے کہ 4000 درہم دو اور اپنی رہائی لے لو. اب سوچیں وہ 6000 قیدی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیں، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں اجازت دے دیں. سوچیں اس وقت مدینہ منورہ میں مال کی ضرورت تھی. 6000 قیدی، 4000 درہم، ملٹیپل کریں کتنا؟ ملینز میں جائے گا. اگر وہ ملتا تو مدینے کی کیس. آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. آپ نے معاف کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت کی شکلیں ہیں. آپ نے امت کو بھی اسی طرح تیار کیا. آپ کی گھر والیاں دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا افطار میں بیٹھی ہیں، کھجور ہاتھ میں ہے، پورے گھر کے اندر صرف ایک کھجور ہے. دستک دی مسکین نے، کچھ دے دو اللہ کے نام پر. اسی کھجور کو اٹھا کے دے دیا اور پانی سے افطاری کر لی. ام المؤمنین. اور یہی حضرت دیکھیں نا، سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے. ایک غریب مسلمان بھی سخی ہو سکتا ہے. غربت میں بھی انہوں نے سخاوت کی. اور یہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 درہم کا ہدیہ پیش کیا. 80,000 درہم کا ہدیہ. آپ نے اپنی خادمہ سے کہا اس کو خرچ کرو. خرچ کرتی رہی. شام میں افطاری کا وقت آیا تو پانی سے افطاری ہو رہی ہے. خادمہ نے کہا 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یاد دلا دیتی تو اچھا ہوتا. دوستو یہ واقعات ہمارے نبوت کے گھرانے کے ہیں. اللہ نے انہیں دیا ہے. سخاوت کو سخاوت کے ساتھ خرچ کریں. اللہ نے دل دیا، دل کھول کر خرچ کریں. دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، اللہ کے ضرورت مند بندے ہیں. کتنی جگہ جہاں افطاری کی ضرورت ہے، جہاں پر لوگوں کو کھانوں کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے. یہ رمضان المبارک کے اعمال جہاں ہمیں صبر پر، جہاں ہمیں مواسات پر کھڑا کرتا ہے، وہیں ہمیں سخاوت پر کھڑا کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے. قرآن پاک کا دور، اسی حدیث میں آخری دوسرا جملہ ہے، دور فرماتے تھے اور پھر اپنی سخاوت کو بڑھا دیتے تھے. علماء نے، محدثین نے لکھا ہے قرآن کا سخاوت کے ساتھ تعلق ہے. جو آدمی قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن اس کے مزاج میں یہ بناتا ہے کہ تم اللہ کی نسبت پر دینے والے بنو. زکوٰۃ تو ہے ہی. ایک مسئلہ میں عرض کروں، زکوٰۃ جب ہم دیں اللہ کا بندہ بن کر، خوشی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، فریضہ سمجھ کر ہم دیں، خوشی کے ساتھ دیں، بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اور مستحق تک پہنچائیں. مستحق کی تحقیق کرنے میں گڑبڑ اگر ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں. لیکن ایک مسئلہ میں عرض کروں، وکیل جس کو بنایا جاتا ہے، وکیل بناتے نا، میں نے آپ کو جو ہے نا $100 دے دیا، آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں. ہاں. اور وکیل اگر بعض مرتبہ ادارے ہوتے ہیں، وکیل افراد ہوتے ہیں، انہیں جب زکوٰۃ دی جائے بہت محتاط طریقے سے سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. ہاں. ہم اپنا مقدمہ کسی وکیل کو دیتے ہیں، اگر وہ مقدمہ ہمارا وکیل ہار جائے، اٹس اوکے بولتے ہیں. وکیل میرا مقدمہ ہار گیا، گویا میں ہار گیا. اس وکیل نے میری زکوٰۃ کے معاملے میں اگر گڑبڑ کر دی تو میری زکوٰۃ خطرے میں جائے گی. تو اسی لیے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق پر، سخاوت پر اللہ ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.